بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں کوئی فالٹ ہے، فلا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں۔ میں سٹارٹ کروں گا ایک چھوٹے سے واقعے سے۔ ایک آدمی جامن کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ جامن ابھی کچے تھے اور ساتھ ہی ایک تربوز کی بیل لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگا، یا اللہ، مجھے یہاں پہ کچھ تھوڑی سی ناانصافی نظر آ رہی ہے کہ چھوٹی سی بیل ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے تربوز لگا دیے، اور یہ اتنے بڑا جامن کا درخت، اس پہ چھوٹے چھوٹے جامن لگا دیے۔ تو اتنا ہی کہا ہی تھا کہ ایک جامن گرا اس کے سر پہ۔ تو کہنے لگا، یا اللہ، ٹھیک ہی کیا۔ اگر یہاں پہ تربوز لگا ہوتا اور تربوز میرے سر پہ گرتا تو میرے سر کا کیا حال ہوتا۔ اب تھوڑا سا ہم یہ غور کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مشرق کو مغرب کر کے دیکھتے ہیں، شمال کو جنوب کر کے دیکھتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال سے سٹارٹ کروں گا۔ ہماری زمین کی گریویٹی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے۔ سپوز اگر یہ زیادہ ہوتی، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو واک اینڈ رن۔ پرندے بھی ہوا میں، جو چھوٹے پرندے ہیں وہ ہوا میں اڑ ہی نہ سکتے۔ اور اگر اسی طرح یہ گریویٹی کم ہوتی تو اسٹیبلٹی، جو لائٹ ویٹ تھنگز ہیں ان کی اسٹیبلٹی بہت متاثر ہوتی۔ ہمارے قدم زمین پر مضبوطی سے نہ پڑ سکتے۔ جو طاقت اب ہم شو کر سکتے ہیں وہ شو نہ کر سکتے۔ اسی طرح اب ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں کہ سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً 10 کروڑ مائل ہے۔ اب اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو ہماری زمین برف کا گولا بن جاتی، بہت سردی ہوتی، اور اس سردی میں زندگی قیام پذیر نہ ہو سکتی۔ اور اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو زمین بہت گرم ہو جاتی، جیسے مرکری ہے۔ اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں۔ زمین کا جو کرسٹ ہے، یہ زمین کے والیوم کے 1% سے بھی کم ہے۔ اگر یہ کرسٹ آف دا ارتھ زیادہ ہوتا تو ہماری فضا سے زیادہ تر آکسیجن اس پہ منتقل ہو جاتی اور انسانوں کے لیے آکسیجن کم بچتی۔ اور اگر یہ کرسٹ آف دا ارتھ کم ہوتا تو والکینک ایرپشن بہت زیادہ ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو سکتے تھے، کیونکہ کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ سے آتش فشاں ابل پڑتا۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ ڈیوریشن آف ریولیوشن آف ارتھ ایک خاص بیلنس میں ہے۔ اب اگر یہ طویل ہوتا تو دن اور رات کے ٹیمپریچر میں بہت فرق ہوتا۔ جیسے پلوٹو ہے، 6 مہینے دن، 6 مہینے رات۔ کیا وہاں پہ زندگی قیام پذیر ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ کم ہوتا تو زندگی کی تو روٹین ہی ساری خراب ہو جاتی۔ نہ آپ نیند پوری کر سکتے، نہ کام کر سکتے، نہ کوئی پروجیکٹ پورا کر سکتے۔ اب چاند کا جو زمین سے فاصلہ ہے وہ تقریباً 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو زمین پر مد و جزر اتنے زیادہ ہوتے کہ سمندر کا پانی شاید پوری زمین پر پھیل جاتا اور ہم ڈوب جاتے۔ اور اگر چاند کا یہ فاصلہ زیادہ بڑھ جائے تو مد و جزر ہو ہی نہیں سکتا تھا، یا بہت کم ہوتا۔ اور ابھی جو سمندر کا مد و جزر پوری کروڑ ٹن پانی کو اچھالتا ہے، جس کی وجہ سے زیر آب روشنی بھی جاتی ہے، آکسیجن بھی جاتی ہے، اور پانی بدبودار نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ چاند کا فاصلہ زیادہ ہو جائے گا تو پانی بدبودار بھی ہو جائے گا، اور زیر زمین تمام جو سمندری مخلوق ہے وہ سب مر جائے گی۔ اسی طرح زمین کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے بہت بیلنس ہے۔ اگر یہ زیادہ طاقتور ہوتا
تو زمین پر شدید طوفان آتے، ہریکین، زمین پر زندگی قیام پذیر ہو ہی نہیں سکتی تھی، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا۔ اور اگر یہ کمزور ہوتا تو جو ستاروں سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز ہیں یا ڈسٹرکٹیو ریز ہیں اس سے ہمیں پروٹیکشن نہ مل سکتی۔ اسی طرح میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ستاروں سے جو روشنی آتی ہے وہ یہاں پہ آ کے منعکس ہوتی ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ ریفلیکشن زیادہ ہو جاتی تو یہ علاقہ برف کا گولہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ کم ہوتی تو شدید گرین ہاؤس ایفیکٹ نمودار ہو جاتا۔ آپ غور کریں کہ جس چیز کو بھی ہم ٹچ کر رہے ہیں اس میں خدا کی صنائی، کاریگری اور پرفیکشن نظر آ رہی ہے۔ میں اور بھی کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح فضا میں اوزون کی ایک خاص مقدار ہے، اس کی موٹی تہ ہے جو تقریباً 300 ڈاپسن یونٹ میں ہے۔ اگر یہ تہ زیادہ موٹی ہوتی تو زمین کا درجہ حرارت کافی حد تک کم ہو جاتا اور یہاں پہ سردی شدید ہو جاتی، اور اگر یہ تہ بہت پتلی ہو جائے تو سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ زمین کو سخت نقصان پہنچاتی، اور یہاں پہ جو زندگی ہے وہ موت کی آغوش میں چلی جاتی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہوا اگر زیادہ لطیف ہوتی تو ڈیلی تقریباً کروڑوں کے حساب سے میٹیورز، شہاب ثاقب زمین پر گرتے ہیں، تو ہوا کی تہ ان کو روک نہ سکتی، ان کو جلا نہ سکتی، تو یہ زمین میں آبادی کو بھی اور اشیاء کو بھی جلا کر بھسم کر دیتے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو یہ ہماری زمین گلیشیئر بن جاتی، نہ پھل پکتے، نہ سبزیاں پکتی، اور نہ شاید زندگی یہاں قیام پذیر ہو سکتی۔ اور بھی ایگزامپل ہم لیتے ہیں، ہمارا جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ تقریباً 14.7 پاؤنڈ مربع انچ ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے، ہوا کا دباؤ ختم ہو جائے، تو ہمارے تمام سمندر اچھل کر ہمارے اوپر آ کے رہیں گے اور پوری زمین ڈوب جائے گی۔ خدا نے اگر گرمی دی تو اس کا تریاک سایہ اور بارش دے دی، سردی دی تو اس کا تریاک آگ دے دی، عقل دی جس سے انسان نے گاڑیاں بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پیٹرول اور گیس دے دی، نسل بڑھانے کے لیے جوڑے بنا دیے، جانوروں کی بہتات دی، کیڑے مکوڑوں کی بہتات دی تو ساتھ ہی فوڈ چین اور فوڈ ویب بنا دی، آسمان بنایا تو اس کو سجانے کے لیے ستارے بنا دیے جو ہمیں روشنی بھی دیتے ہیں اور راستہ بھی دکھاتے ہیں، زندگی دی تو ساتھ موت دے دی، اور نہ صرف موت دی بلکہ قبر میں یہی جسم اپنے اجزائے ترکیبی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ وہی قبر آپ اس کو 2-3 سال بعد کھولیں گے تو وہاں پہ چند ایک پیسز کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ زمین کا بیلنس خدا نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ اب زمین کی تہ پہ شروع میں کرسٹ میں اللہ تعالیٰ نے مٹی دی ہے، اگر یہاں تانبا دے دیتا، ہمارے پاؤں کے نیچے تانبے کی زمین ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ میدان حشر ہو جاتا۔ تو اگر ہم جتنا غور کرتے جائیں گے، ایک اور بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا نے کن کہہ کر یہ کائنات بنائی، لیکن اس کے ساتھ عرصہ ڈیوریشن مینشن کر دیا۔ ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کائنات پر جی زمین و آسمان بنائے 6 دن میں بنائے، کیوں؟ تاکہ علوم مل سکے۔ ہم نے وہاں سے علوم بنا لیے۔ اگر بچے کی پیدائش کا حکم دیا تو 9 ماہ کا عرصہ رکھ دیا، بایولوجی بنا دی۔ ہم جس حصے پر غور کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی فلاں نہیں ہے۔ خدا کی تخلیق پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری اس کائنات پر غور کرو گے
تو تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی، تمہیں اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ تو بالکل 100% اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا ہے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے اس بات پر غور بھی کیا کہ اگر اس میں ہم کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چینج لاتے تو اس کا نتیجہ سوائے بربادی کے کچھ نہیں تھا۔ تو ہم سب کا ایمان بھی ہے الحمدللہ کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی فلا نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔